هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں بھی۔ وابتغوا ما کتب اللہ لک، کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے، سکون بھی ہے۔ فلما تغشاها، تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو، حملت، اور اسے حمل ہو جاتا ہے، حملا خفیفا، اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے، فمرت بہ، تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے۔ فلما اثقلت، جب بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند، صحیح، درست، ہر نک سکھ سے صحیح ہو، اس کے تمام اعضاء درست ہوں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے، بڑا ہم تیرا احسان مانیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ، جعلا لہ شرکا، اب اس میں شریک ٹھہرا دیے، یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں گئی تھی، یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے، اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے، دیا اللہ نے، اور اب یہاں اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے۔ فتعالى اللہ عما یشرکون، تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں، وہ تو خود مخلوق ہے۔ فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں، جنات ہیں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں، وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں۔ ان تدعوهم الى الهدى، اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کو کہ جو ان کے اصل جو ڈیٹیز ان کی ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، وہ تو اوپر ہیں، وہ تو انویزیبل ہیں، ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں۔ تو چاہے رادھا کرشنن ہو، چاہے کوئی اور فلسفی ہو، وہ کہے گا یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوج رہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہے، پتھر کے سوائے میں کیا ہے، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، پتھر ہے۔ لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کی سطح پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا کہ یہی ہے، اور چوبتا ہے، چاٹتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ان کا دھون پیتا ہے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے، ان کے سامنے جو ہے حلوے مانڈے پیش کرتا ہے، تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہے معبود جن کو کہ ہم پوج رہے ہیں، اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کشائی کی۔ اب ادھر رخ آ رہا ہے، ان تدعوهم الى الهدى، اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، لا يتبعوكم، وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے، سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ہاں جنہیں تم پکار رہے ہو، جنہیں دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے، فرشتے ہیں یا اولیاء اللہ ہے، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے، کوئی وحی آنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس بلکہ آئے گا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے، ہمیں ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانگتے رہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہمیں کیا پتہ تم نے یہ ہمارے ساتھ حماقتیں کی ہیں، ہمیں تو کوئی معلوم نہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، رسول ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، کون ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے؟ ایک خالق، باقی سب مخلوق۔ اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں، اولیاء اللہ ہیں فوت ہو چکے ہیں، اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایسے تو نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خود یہ پتہ نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ عالم برزخ میں جو بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی، نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔
افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا؟ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں من دونی اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اب اضافی جس کو وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے، تب تو درست ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بے بنیاد ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، نہ صرف یہ کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی منطق کے اندر، کوئی عقل کے اندر، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے۔ قوموں میں ایک عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں، ان کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے تھے، یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا امشو وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، چلو چلو یہاں سے محمد کی بات نہ سنو، اور اپنے جو بھی معبود ہیں صبر کر کے ان کے ساتھ چمٹے رہو۔ انہوں نے بھی ان کی رسمیت کو بھڑکایا، قالوا لا تذرن آلہتکم، دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ہرگز مت چھوڑنا سواع کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نسرا کو۔ یغوث کون ہوگا؟ جس کا غیاث، تو غوث جن کو سمجھا گیا ہو، فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے، یغوث۔ یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نسل کس کی ہے؟ حضرت آدم کی۔ پھر ان سے پہلے انبیاء ہوئے ہیں، شیش تھے، ادریس تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، لیکن پھر جب کفر آیا، شرک آیا، انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلیں بنا دی گئی۔ پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر، ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک صاحب کیا، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی آدمی، میں حیران ہوا، میں ان کے گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ یہ ہے معین الدین اجمیری، اور یہ ہے خواجہ بختیار کاکی، اور یہ ہے بابا فرید شکر گنج، تینوں بیک وقت جمع ہیں، اور یہ کہ تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار باقاعدہ لگا۔ یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تدریجاً ہوتا ہے، یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا۔ یہ ملتان کی زبان میں کہہ دے بندہ تھیندے تھیندے تھی جاتا ہے، ہوتے ہوتے تھوڑا 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 وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں چلتا، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو مت چھوڑنا انہیں، ولا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔